رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في موضع آخر: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، آج کے خطبے میں آپ کے سامنے جو ٹاپک اور موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے ہجرت، مایوسی کے اندھیرے میں امید کی کرن. سامعین، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم الحرام ہے. ہم اور آپ یہ جانتے ہیں اور یہ باتیں آپ کے سامنے آ بھی چکی ہیں کہ اسلامی سال کے لیے جس واقعے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بنیاد بنایا گیا وہ ہجرت کا واقعہ ہے. اسی لیے اسلامی سال کو ہجری سال بھی کہا جاتا ہے. صحابہ کرام نے ان کے دور میں ظاہر بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے نہ تو بدر کو بنیاد بنایا، نہ ہی احد کو بنیاد بنایا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اسلامی کیلنڈر کی شروعات کے لیے بنیاد بنایا. دنیا میں بہت سارے کیلنڈر ایسے ہیں جو کسی کی پیدائش کی بنیاد پر بنے ہیں، کسی کی وفات پر بنے ہیں، یا کسی کے بادشاہ بننے کی تاریخ سے شروع ہوتے ہیں. لیکن صحابہ کرام نے اس سلسلے میں ایک الگ راہ نکالی، ایک الگ کریٹیوٹی کی بنیاد رکھی. انہوں نے ایسے واقعے کو بنیاد بنایا جو اصل میں اسلام کی طاقت کا سرمایہ ہے، اسلام کی طاقت کا خزانہ ہے. اسلام کو دراصل طاقت ملی ہجرت سے. سامعین، ہجرت کوئی ایمرجنسی نہیں تھی کہ اچانک مسلمانوں کو خیال آیا کہ مکہ چھوڑ دیتے ہیں، مدینہ چلے جاتے ہیں. آپ کو ہجرت کی بنیاد میں مسلمانوں کی قربانیاں ملیں گی، آپ کو عمار بن یاسر کے والدین کی شہادت ملے گی، آپ کو بلال رضی اللہ عنہ کی آہو بکا، ان کا درد، ان کا غم، کافروں کی جانب سے ان کو ستانا
اور ان کا عہد کی صدائیں لگانا، یہ تمام چیزیں آپ کو ہجرت کے واقعات کی شروعات میں ملیں گی۔ ہجرت ایک دن سے یا ایک دم سے وجود میں نہیں آئی، اس کی بنیاد ہے، وہ بنیاد مسلمانوں کی قربانیاں ہیں۔ یاد رکھیں، ہجرت کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، تو آپ کی آزمائش ضرور ہوگی، آپ کا امتحان ضرور ہوگا۔ جب تک آپ آزمائش کی بھٹی میں تپا کر نکال نہیں لیے جائیں، تب تک آپ صحیح معنوں میں ایمان والے کہلانے کے مستحق نہیں۔ سونے کو جب تک آگ بھٹی میں تپایا نہیں جاتا، اس وقت تک وہ نکھر کے نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ عنکبوت میں فرمایا، احسب الناس ان یقولوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف زبان سے کہہ دے کہ ہم ایمان لائیں اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایمان لائے ہیں، سیدھے راستے پر آئے ہیں، اللہ آزمائے گا۔ یہ اللہ کا نہ بدلنے والا قانون ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، ان کو بھی آزمائیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ مسلمان مکہ میں آپ دیکھیں کس طرح پریشان کیے گئے، سوشل بائیکاٹ ان کا کیا گیا، 3 سال تک وادی میں بند کر دیے گئے، لوگوں نے ان سے تعلقات ختم کر لیے، شادی بیاہ تک ختم کر لیا، کوئی چیز نہ بیچتے تھے نہ خریدتے تھے۔ یہ آزمائشیں مسلمانوں پر مکہ میں چل رہی تھی۔ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت سے بڑی آزمائش کون سی آزمائش ہو سکتی ہے؟ اپنے وطن کو چھوڑنے سے بڑی آزمائش کون سی آزمائش ہو سکتی ہے؟ آپ اور ہم شاید اندازہ نہ لگا پائیں اس درد کا جو ایک مہاجر کو ہوتا ہے۔ شاید ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ جو شخص اپنا وطن کمانے کے لیے چھوڑتا ہے، شاید وہ اس ہجرت کے درد کو سمجھ سکے، لیکن حقیقی معنوں میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی اس درد کو نہیں سمجھ سکتا۔ جو شخص کمانے کے لیے جاتا ہے، وہ کمانے کے لیے جا رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں رہے گا، کیسے رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کتنا کمائے گا۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں اپنے وطن فلاں اتنے سالوں بعد اپنے وطن لوٹ کر آ سکتا ہوں۔ لیکن نبی اور آپ کے صحابہ نے جو ہجرت کی ہے، آپ غور کریں، انہیں نہیں معلوم کہ جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں کا ماحول انہیں راس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ایک نامعلوم مستقبل ہے جس کے بارے میں انہیں نہیں معلوم کہ وہاں جا کر کیسا ماحول رہے گا۔ اور قربان جائیں، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو زبردستی نکلنا پڑ رہا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہیں، اس وقت جو آپ کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، کتنے درد بھرے الفاظ ہیں، ہمارا غور کریں۔ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو دیکھا اور کہا، ما اطیبک من بلد، اے مکہ تو کتنی پاکیزہ سرزمین ہے، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، اور دنیا کے تمام ممالک سے بہتر تو میرے نزدیک، سب سے زیادہ محبوب تو ہے۔ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ، اگر یہ میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، میں تیرے علاوہ کہیں رہائش اختیار نہ کرتا، تیرے علاوہ کہیں نہیں جاتا۔ سامعین، یہ جملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، میں بڑی ایمانداری اور سچائی سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اور میرے علاوہ دنیا کے سارے خطیب آپ کے سامنے صرف اس جملے کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جس درد سے، جس کرب سے، جس غم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو ادا کیا ہے، ہم وہ بیان نہیں کر سکتے، ہم اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کس درد کے ساتھ یہ جملے ادا ہوئے ہوں گے۔ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی سب سے عظیم جگہ سے نکالا جا رہا ہے، کیا درد ہوگا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور یہیں آپ غور کریں، اس ہجرت کے موقع سے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح سے رول ادا کیا ہے۔ ایک طرف داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسرے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، سفر میں آپ کے ساتھ ہیں،
اور ہر وقت ان کو یہ فکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان محفوظ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکیں۔ یہاں تو اصحاب رسول اور اہل بیت مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہاں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کو ایک دوسرے کے خلاف بتانے میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت خلاف نہیں تھے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ سامعین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں یہ ایک تمہید تھی۔ اصل ٹاپک جو میں آپ کے سامنے اب رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، ہجرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کے حالات کتنے خراب ہو جائیں، انسان کی دنیا اس پر کتنی تنگ کر دی جائے، وہ کبھی مایوس نہ ہو، وہ کبھی پریشان نہ ہو، وہ کبھی اللہ رب العالمین سے اپنی امیدوں کو توڑے نہ، منقطع نہ کرے۔ آپ عالم پر نظر ڈالیں، دنیا پر نظر ڈالیں، آپ کو مسلمانوں کے حالات بالخصوص بہت خراب نظر آئیں گے، دگرگوں نظر آئیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ حالات مسلمانوں پر صرف آج ہوئے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، اس سے خطرناک واقعات مسلمانوں پر آ چکے ہیں۔ بغداد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دور میں علم و ادب کا مینارہ تھا، بڑی شہرت تھی اس کی، وہاں مختلف قسم کے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ تاتاریوں نے وہاں پر حملہ کیا، مسلمانوں پر حملہ کیا، اور ایک روایت کے مطابق 25 لاکھ کی آبادی میں سے 18 لاکھ کی آبادی کو قتل کر دیا۔ معمولی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد کو قتل کیا، اتنی بڑی تعداد کو، خون سڑکوں پر بہتا تھا، گھوڑے چل نہیں پاتے تھے، ان کے پاؤں پھسلتے تھے، اتنی بڑی تعداد۔ اور لکھنے والوں نے، اس واقعے کو لکھنے والوں نے لکھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور میں تاریخ کی کتابوں میں اس کو لکھ رہا تھا، کئی مرتبہ میں نے سوچا کہ اس کو لکھوں نہ لکھوں، اتنا درد بھرا واقعہ کہ میرا قلم نہیں اٹھ رہا تھا، میں جرأت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس واقعے کو کتاب میں ذکر کروں کہ نہ کروں۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کو لکھنا تو پڑے گا، تاریخ کا واقعہ ہے، تو میں نے لکھا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا، اسلام مٹا نہیں مٹا، مسلمان مٹے نہیں مٹے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ ہمیں تو امید سے پر ہونا چاہیے، ہم وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا تھمی ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة على احد یقول اللہ اللہ، جو شخص اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں موجود ہے، اللہ، قیامت اس پر نہیں آ سکتی، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک مسلمان اس دنیا میں موجود ہے۔ ہم کس نا امیدی کا شکار ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں کو امید دلاتے ہیں، امید سے پر بناتے ہیں۔ نا امیدی مسلمان کی طرف نہیں آ سکتی، وہ کیوں نا امید ہو۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ نا امید تو وہ ہوں جن کے پاس اللہ نہیں ہے، نا امید تو وہ ہوں جن کے پاس قرآن نہیں ہے، نا امید تو وہ ہوں جن کے پاس رسول کے فرمان نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین کس طرح مسلمانوں کو حوصلہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ نے قسم کھائی، صبح کے وقت کی قسم کھائی، رات کے وقت کی قسم کھائی، اور کہا ما ودعک ربک وما قلی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ حالات آپ کے خراب ہو رہے ہیں، کچھ پریشانیاں آپ پر آ رہی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ اللہ نے آگے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہتر رہے گی۔ اور ایک معنی یہ بتلایا گیا کہ آپ کا مستقبل، آپ کا فیوچر آپ کے پریزنٹ سے بہتر رہے گا۔ جو حالات ابھی آپ کے ہیں ان سے پریشان نہ ہو، آگے آنے والے حالات انشاءاللہ آپ کے بہتر رہیں گے۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ ذرا آیات کی شروعات میں غور کریں، اللہ نے دو چیزوں کی قسم کھائی، صبح کی اور رات کی۔ کیوں قسم کھائی؟
قسم اس لیے کھائی کہ دن آتا ہے دن ہمیشہ نہیں رہتا، رات آتی ہے رات کے بعد پھر دن روشن ہو جاتا ہے، جس طرح رات اور دن ہمیشہ رہنے والی مخلوق نہیں ہے، ویسے ہی یہ حالات جو آپ پر آئیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ نا امیدی کے حالات ہو سکتا ہے آج ہوں، لیکن کل آپ کے لیے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اللہ سے امید رکھیں۔ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے موجود نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کیا گیا، اللہ رب العالمین کو غضب آیا، اس نے فرشتے کو جبریل کو بھیجا، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا ہے اللہ کے نبی اگر آپ ایک مرتبہ اشارہ کر دیں، اجازت دے دیں تو ان طائف والوں کو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے کچل دوں گا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اتنا پریشان ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امید سے پر ہیں، فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ انہی کی نسلوں میں سے اپنے لیے موحد پیدا فرمائے گا، انہی کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ نہیں تو ان کی نسل ضرور کرے گی۔ آج اگر کوئی قوم ہمارے خلاف ہے، اللہ سے امید رکھیں، ہو سکتا ہے اللہ انہی میں سے کوئی آپ کا ہمدرد پیدا کر دے۔ اب آپ آگے چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے نکلے ہیں، غار میں پہنچتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، مشرکین آپ کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے بالکل منہ پر آ گئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور بظاہر دیکھنے میں ساری امیدوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یا رسول اللہ لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے رسول ان میں سے اگر کوئی اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لے ایک بار تو ہمیں دیکھ لے۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ جہاں مان لیجئے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، نیچے غار ہے اور اس غار میں حضرت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر پیروں کی طرف بھی کوئی دیکھ لے ان میں سے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم آیا فرمایا ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی واقعے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور فرمایا اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت بھی کی جب وہ غار میں تھے اور حضرت ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امید بڑھا رہے ہیں، ان کو مایوس نہیں کر رہے ہیں، ان کو پریشان نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایسے بہت سارے واقعات ذکر کیے جو ہمیں حوصلہ عطا کرتے ہیں، جو ہمیں امید دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جس شخص کے پاس امید ہے وہی حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آج نوجوانوں میں دیگر لوگوں میں جو خودکشی کا رواج بڑھتا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بزدل ہو چکے ہیں، ان کو نا امید کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف تو شیطان اس کام میں لگا ہوا ہے کہ وہ نا امیدی پیدا کرتا ہے، لوگوں کو غم میں مبتلا کرتا ہے، اور کچھ لوگ بھی ایسے ہیں جن کے کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو نا امید کریں، آپ کو افسوس میں مبتلا کریں۔ یاد رکھیں جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے جتنا تعلق اپنا مضبوط کرے گا وہ اتنا ہی پر امید رہے گا، وہ اتنا ہی ہوپ فل رہے گا، اس کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ ہوگا، وہ حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، مصر کو چھوڑا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل گئے، سامنے پہنچے تو سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا۔ اللہ نے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ کو لے کر نکلنا ہے، اب سامنے سمندر ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم آگے کیا کرنا ہے۔ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں بنی اسرائیل، انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہمیں پکڑ لیا گیا، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے جائیں تب بھی موت ہے، آگے جائیں تب بھی موت ہے، نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، آگے سمندر ہے، ظاہری موت ہے، پیچھے فرعون ہے، غلامی ہے یا پھر موت ہے، اب کیا کریں گے؟
موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ اگلا قدم کیا اٹھانا ہے، لیکن کیا فرمایا؟ ایسی امید کلا ان معی ربی سیہدین، کہا ہرگز نہیں، میرے رب نے مجھے رات میں نکلنے کا حکم دیا تھا، وہ میرے ساتھ تھا، ابھی بھی وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ آپ سمندر پر اپنی لاٹھی مارے، سمندر نے راستہ دے دیا۔ یہ امید ہوتی ہے، کتنے بھی حالات خراب ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے امید نہیں توڑی۔ سامعین، یہی امید ہمیں بتلاتی ہے۔ بعض دفعہ انسان بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید میرے لیے توبہ اب ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بھی امید دلاتا ہے۔ سورہ زفر میں اللہ رب العالمین نے 24ویں پارے میں فرمایا، اللہ رب العالمین نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اس کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ نے 10 طریقے سے مسلمانوں کو یا گنہگاروں کو امید دلائی ہے، 10 طریقے سے۔ وہ سارے طریقے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بات آپ غور کریں، گنہگار بندوں کو اللہ نے کیا کہا؟ یا عبادی، اے میرے بندوں، یعنی جو گناہ کر چکے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے انہیں اپنا بندہ کہا۔ اور جو اللہ کا بندہ ہو جائے یا اللہ جس کا ہو جائے اسے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنے بھی تم نے ظلم کیے ہیں، کتنے بھی گناہ کیے ہیں، تم شرک اور کفر میں بھی پڑے ہوئے ہو، اگر تم نے توبہ کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں گے، آپ کو تقریباً ہر پارے میں ایسی آیتیں مل جائیں گی جو امید دلاتی ہیں، جو مایوسی سے روکتی ہیں۔ آپ غور کریں اللہ کتنا مہربان ہے، فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے میرے بندو کمزور نہ ہو، غمگین نہ ہو، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ اللہ رب العالمین حوصلہ دے رہا ہے۔ مسلمانوں کی نفسیات، ان کی سائیکالوجی کا رب العالمین خیال کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض الا فی کتاب، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں تمہیں آتی ہیں وہ اللہ نے کتاب میں لکھ دی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پاس لکھ رکھی ہیں، اور یہ اس لیے لکھا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو، جو چیزیں تمہیں نہیں ملی ہیں، تم سے چھوٹ گئی ہیں، تمہیں ان چیزوں پر افسوس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین اتنا خیال رکھے ہمارے بارے میں اتنا سوچے، اتنی آسانیاں پیدا کرے، تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین، جہاں یہ بات ہے کہ شریعت نے مسلمانوں کو ہمیشہ امید دلائی ہے، حوصلہ دیا ہے، نا امیدی سے روکا ہے، بزدلی سے روکا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک مومن، حقیقی مومن بزدل نہیں ہوتا، وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے، وہ پر امید ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کچھ چیزیں ہیں جو امید کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان ہی وہ چیز ہے جو ہمیں امید دیتا ہے۔ قرآن و حدیث سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اور ہمیشہ پریشانی کی حالتوں میں، پریشانی کے عالم میں کوئی نہ کوئی امید کی کرن محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ حالات ابھی خراب ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رب العالمین حالات کو بہتر کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش ہو کہ ہمارا رابطہ اور تعلق بڑے بڑے علماء سے ہو، علماء سے ہمارا رابطہ ہو۔ یاد رکھیں علماء بہترین رہنمائی کرتے ہیں، علماء راستہ دکھاتے ہیں، وہ حوصلہ دیتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس واقعے کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ شاید میں نے غلط کیا ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کوئی شخص ہے جس کے بارے میں بتاؤ، میں اس سے پوچھوں اور وہ میرے لیے کوئی راستہ نکالے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک عابد ہے، ایک ناسک ہے، عبادت گزار شخص ہے، اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے
کہ تمہارے لیے توبہ کا امکان موجود ہو۔ وہ اس شخص کے پاس گیا، عابد کے پاس، بہت نیک شخص، اس نے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، حل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کا امکان ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے غصے میں آ کر اس کو بھی مار دیا۔ اب گنتی ہو گئی 100 پوری کرنے کے بعد اسے پھر افسوس ہوا۔ اس نے پھر پوچھا کہ میری رہنمائی کریں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے اپنی بات اسے عالم کے پاس بھیجا۔ کس کے پاس بھیجا؟ عالم کے پاس بھیجا۔ عابد کیا کر سکتا ہے بھائی؟ نیک شخص اپنے آپ کو شاید سیدھے راستے پر رکھ لے، عبادت کر لے، اللہ کا قریب ہو جائے، اس کے پاس علم مکمل نہیں ہوتا۔ اس نے عالم کے پاس، جب اس کو عالم کے پاس بھیجا گیا اور عالم سے اس نے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے امید دلائی کہ ہاں تمہارے لیے توبہ ہے، اللہ بہت بخشنے والا ہے، لیکن یاد رکھو تم جس بستی میں جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہو وہاں رہتے ہوئے شاید تم اپنی توبہ پر قائم نہ رہ سکو۔ انطلق الی ارض کذا و کذا، وہاں سے نکلو اور فنا بستی چلے جاؤ، اپنی صحبت تبدیل کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ علماء کے ساتھ رہنے سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے۔ وہ آپ کی صحیح معنوں میں بڑے بڑے علماء، کبار علماء جو ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھیں، وہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کریں گے، آپ کو حوصلہ دیں گے۔ اور اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی صحبت اچھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نا امیدوں کے ساتھ رہے گا، پست ہمتوں کے ساتھ رہے گا، بزدل لوگوں کے ساتھ رہے گا، تو یہ ممکن نہیں کہ اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے۔ امید والا بننے کے لیے امید والوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ حوصلہ مند بننے کے لیے انسان کو حوصلہ مند لوگوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ یہ ہجرت کا سبق ہے جو ہمیں اور آپ کو ہجرت کے سبق سے ملتا ہے۔ سامعین، ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم ہجرت کریں۔ کس چیز سے؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کریں۔ ہم لوگ مایوسی سے امید کی طرف ہجرت کریں۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی یاد سے جو غافل ہیں اس سے ہجرت کر کے اللہ رب العالمین کی یاد کی طرف آ جائیں۔ یہ ہجرت کے اندر ہمارے لیے سبق موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین خراب سے خراب حالات میں بھی اپنے سے تعلق ہمارے اندر امید پیدا فرما اور تیری ذات سے تعلق کبھی ہمارا منقطع نہ ہونے پائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں گرفتار ہیں، تو خاص اپنے فضل اور خاص اپنی رحمت سے ان کو ان پریشانیوں سے نجات دے۔ رب العالمین ہجرت کے اس واقعے سے ہم تمام کو نصیحت قبول کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سدھارنے اور اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔